منبر پر تشریف فرما ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے دوران حسنین کریمین مسجد میں تشریف لاتے ہیں، بچپن کی عمر مبارک ہے اور چلے آ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، تو آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا اور منبر کو چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسنین کریمین کو اٹھایا اور اپنے آگے بٹھا کر خطبہ شروع کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کیوں کہ آپ نے ان دونوں شہزادوں کے لیے اپنا خطبہ ترک کر دیا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہستی بالا وقار ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیار فرمایا کہ آقا علیہ السلام آپ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، تو ایک آدمی گزرا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر پاک ملے، تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ کوئی صحابی گزرے اور وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، سواری کتنی حسین ہے، اب سواری میرے آقا بنے ہوئے ہیں، اوپر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، سوار ہیں، تو وہ آدمی وہ صحابی کہتے ہیں سواری کتنی خوبصورت ہے، سواری کتنی اعلیٰ ہے، تو میرے آقا جلدی سے بولتے ہیں، فرماتے ہیں اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی کسی سے کم نہیں، سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خود میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تعریف فرما رہے ہیں، اتنا پیار ہے کہ دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں حسن حسین کو اس طرح پکڑو، حسن حسین کو اس طرح پکڑو، حسن حسین کو اس طرح پکڑو، داؤ پیچ سکھا رہے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں بابا جان حسن تو پہلے ہی بڑا ہے، عمر سے بڑا ہے، اور آپ اسی کو داؤ پیچ سکھا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سیدہ تم نہیں جانتی، اگر میں حسن کو بتا رہا ہوں تو حسین کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیسی نورانی کشتی ہے، اور اس کشتی میں جو منصف بن کر بیٹھے ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شکاری آیا، اس نے آ کر ہرنی کا بچہ پیش کیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن کو دے دیا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ہرنی کا بچہ لیا تو اس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچے، تو امام علی مقام امام حسین نے دیکھا تو فرمایا مجھے دے دیجئے یہ بچہ، یہ ہرنی کا بچہ مجھے دیجئے۔ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں نانا جی سے لیا ہے، جاؤ تم بھی لے لو، تم تو جانتے ہو اس بارگاہ میں کسی کو کبھی نہ نہیں ہوئی۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان بھائی حسن کو آپ نے ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی دیجئے۔ سرکار فرما رہے ہیں ایک شکاری آیا تھا، وہ آ کر پیش کر گیا، تحفہ دے گیا اور میں نے حسن کو دے دیا۔ تو ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان مجھے بھی ایک ہرنی کا بچہ چاہیے۔
اب یہ بات چل رہی تھی، ہرنی کا بچہ مانگ رہے تھے کہ مجھے بھی عطا کیجئے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اصرار جاری تھا۔ اتنے میں ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر آ گئی، بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 ہی بچے تھے، ایک شکاری پہلے شکار کر کے لے آیا ہے جو آپ کے حسن کے پاس ہے، اور ایک میں خود لے کر آ گئی ہوں۔ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ہاتف غیب سے آواز آئی کہ جلدی کر، اس بچے کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جا، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرنی کا بچہ مانگ رہے ہیں۔ تو آقا میں دوڑتی ہوئی آئی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے رونے سے پہلے ہی میں پہنچ گئی ہوں۔ دیکھیے دنیا میں رہنے والے جانور بھی ان کی عظمت کو جانتے ہیں، لیکن کم بخت بدبخت یزید نہ جان سکا، جو کلمہ گو بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ نہ جان سکا۔ دوستان محترم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنے دائیں طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، اور بائیں طرف حضرت امام علی مقام امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو یکجا نہیں رہنے دیں گے، ان میں سے ایک دینا پڑے گا اللہ کی راہ میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں حسین دیتا ہوں میں بھی دکھی ہوں گا، میری بیٹی فاطمہ بھی دکھی ہوگی، اور اگر میں صرف حضرت ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف میں دکھی ہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم کو قربان کیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو پھر ان میں دونوں میں سے اگر ایک چاہیے تو پھر ابراہیم کو لے جاؤ۔ تو جب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنا تو میرے آقا نے فرمایا کرنا کہ تجھ پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے۔ کیا شان ہے امام علی مقام امام حسین کی کہ آپ اتنے سخی بھی تھے کہ آپ کی سخاوت دنیا میں مشہور ہے کہ ایک شخص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی اے رسول پاک علیہ السلام کے نور نظر، میں انتہائی غریب ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، آپ کوئی کھانے کی چیز عطا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرا رزق آ رہا ہے، جب آ گیا تو تجھے دے کر رخصت کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے 5 تھیلیاں حضرت امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں پیش کی، جن میں سے ہر ایک میں 1000 درہم تھے، یعنی 5000 درہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے۔ تو آپ نے وہ سارے کے سارے اس آنے والے سائل کو دے دیے۔ تو فرمایا مجھے معاف کرنا، میں نے تجھے بٹھا کر انتظار کروایا ہے، مجھے پتا ہوتا کہ یہ صرف 5 تھیلیاں ہی آئیں گی تو میں اتنی دیر آپ کو انتظار کرنے نہ دیتا۔ دیکھیے کیسی سخاوت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اس طرح سخاوت کرتے ہیں۔ دوستان محترم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ساری زندگی کرتے رہیں مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن آج 9 محرم الحرام ہے، کل 10 محرم ہوگی۔ وہ دن ہمیں پھر وہ واقعہ یاد کرواتا ہے جو کربلا کی سرزمین پر رونما ہوا، لیکن یاد رکھیے یہ ان کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے،
لوگوں نے رونے دھونے کا نام رکھ دیا ہے محرم۔ ارے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ و مقام ملا ہے، آقا کی بارگاہ سے ملا ہے۔ پھر